ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں۔ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی علامات، علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلافات کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معنی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ ان 3 کے علاوہ مزید اقوال بھی تفاسیر میں مذکور ہیں۔ اولیاء کرام کی اقسام، اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ و نماز اور تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم، صبر اور دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ پس وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں۔ وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے
کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے، وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے، اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے، ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں، ان کے دل اللہ عز و جل کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ حضرت شرح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی ان پر لعنت کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتب ابدال وغیرہ ہما کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء ضخیم ترین کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اقطاب، یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ نمبر 2، آئمہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ نمبر 3، اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ نمبر 4، ابدال، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخصی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ نمبر 5، رجال الغیب، اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب عز و جل کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔